أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ان آیات میں شرک کی مذمت اور شیطان کی بنی آدم پر جو محنت ہے گمراہ کرنے کی، بہکانے کی، اس کا بیان ہے. ان آیتوں کا ربط اور تعلق اس سے پہلی آیات کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ گزشتہ آیتوں میں ایک منافق کا واقعہ بیان ہوا جس نے چوری کا الزام کسی اور پر ڈالا. وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا پول کھول دیا. بجائے اس کے کہ یہ نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا، توبہ کرتا، یہ مدینہ منورہ سے بھاگا اور مکہ مکرمہ میں جا کر کفر اور شرک کی زندگی اور ذلت والی زندگی اس نے اختیار کر لی اور اسی میں وہ مر گیا. تو اب کافر اور مشرک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ رب العزت کافر اور مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے، اس کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے. اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. کافر اور مشرک کبھی نہیں بخشا جائے گا، کبھی جنت میں نہیں آئے گا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں اللہ چاہے تو سزا دے اور اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے، اللہ معاف فرما دے. لیکن کافر مشرک اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی احتمال نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں مجھے یہ آیت سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا اللہ چاہے تو کفر اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ خالق و مالک ہے. تو کافر اور مشرک کی مذمت ہوئی. پھر فرمایا جو بھی شرک اختیار کرتا ہے وہ بہت بڑی گمراہی میں جا گرا. وہ شخص بہت ہی بے وقوف اور احمق ہے جو خدا تعالی کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کرتا ہے، کفر و شرک اختیار کرتا ہے. اللہ رب العزت ان کافروں اور مشرکوں کی حماقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا ہے جیسے یہ زنانیوں کی عبادت کر رہے، زنانیوں کو پکار رہے، عورتوں کو پکار رہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ عورت، زنانی، مؤنث یہ بہت ہی کمزور مخلوق ہے، تو
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہیں وہ بہت کمزور مخلوق ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا جن کو بھی یہ پکار رہے ہیں وہ کمزور مخلوق کو پکار رہے ہیں۔ دوسرا مفہوم اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے جتنے بت بنائے ہوئے تھے، لات، عزا، منات وغیرہ، وہ سب عورتوں کے نام پر بت بنائے تھے۔ عزا عورت کے نام پر، نائلہ عورت کے نام پر، منات عورت کے نام پر۔ تو قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ عورتوں کو پکار رہے ہیں، یعنی ان کے بت وہ مؤنثات عورتیں ہیں۔ اسی طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہندوستان کے بہت سے ہندو ان کے بت اور ان کی مورتیاں وہ بھی عورتوں کی ساخت پر اور عورتوں کی شکل و صورت پر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ان یدعون الا اناثا، تو ایک حماقت تو ان کی یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں غیر اللہ کی، اور پھر حماقت در حماقت کہ عورتوں کو پکارتے ہیں، زنانیوں کی عبادت کرتے، مؤنث کمزور مخلوق اس کی عبادت کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت اور پوجا پاٹ کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیطان کی عبادت کرنا۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، سرکش شیطان، دھتکارا ہوا شیطان، جنت سے نکالا ہوا شیطان، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا شیطان، اللہ کو چھوڑ کر یہ جو غیر اللہ کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو اپنے لیے متصرف سمجھتے ہیں، ان کو اپنی حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلات آسان کرنے والا، خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، یہ گویا کہ شیطان کی پوجا پاٹ کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں، میں نے تم سے عہد اور میثاق نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ اب اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی تو ایسے سمجھیں کہ یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیتوں میں شیطان کی بنی آدم کے ساتھ دشمنی، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو سمجھاتے ہیں کہ شیطان تو وہی ہے جس نے شروع سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو، انسانوں کو، بنی آدم کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہ تمہیں بہکائے۔ اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، اس نے تو اللہ کے دربار میں کہہ دیا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ نکالوں گا، پکڑوں گا۔
میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ نکالوں گا، پکڑوں گا، کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز میں شیطان نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک ٹھہرایا کہ عبادت شیطان کہتا ہے مجھے کرو، سجدہ مجھے کرو، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کرنا ہے تو شیطان کہتا ہے میرے نام پر بھی کرو۔ جیسے مشرکین میں، عرب میں ایسا تھا کہ مشرکین بت پرست لوگ شیطان کے لیے، بتوں کے لیے الگ سے حصہ رکھتے تھے، یہ ہمارے بتوں کے نام کا ہے، یہ ہمارے دیوتاؤں، خداؤں، معبودوں کے نام کا ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے یہ عہد کر رکھا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف سے میں انسانوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اور اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ قوت اور یہ استعداد دی ہے کہ وہ انسان کے جسم میں، رگوں میں خون کی طرح، جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، وہ اس طرح سرایت کر جاتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے۔ یہ بطور آزمائش کے اللہ رب العزت نے شیطان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آتا ہے یا شیطان کی طرف جھکتا ہے، اس لیے اللہ نے شیطان کو اختیار دیا۔ اختیار، انسان کی آزمائش، شیطان نے کہہ رکھا ہے، تہیہ کر رکھا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا وَعِزَّتِكَ یا رب، تیری عزت کی قسم اے رب، میں انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک انسانوں کے جسم میں روح باقی ہے، جب تک وہ زندہ ہے میں اس کو گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے اعلیٰ مقام، درجے، رتبے کی قسم، میں بھی انسانوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے گناہوں پر بخشش اور توبہ اور معافی مانگتے رہیں۔ اب شیطان کی کوشش ہے انسان کو بہکاؤں، اور خدا تعالی رحمان اللہ کا وعدہ ہے میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں میں ان کو معاف کر دوں، بخشش مانگے میں ان کو بخش دوں۔ تو شیطان وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، پہلی چیز کیا ہے کہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ پکڑوں گا۔ وہ بتا دیا کہ بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، اور آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے نام کی خیرات ہے اور یہ فلاں پیر بزرگ مزار والے کے نام کی خیرات ہے، یہ نظر فلاں، نظر فلاں، نظر فلاں۔ شیطان اپنا حصہ پکڑ رہا ہے، شیطان اپنا حصہ پکڑ رہا ہے۔ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات نہیں کریں گے، لیکن رسومات میں، رواجات میں اور مختلف تہواروں میں، مختلف قسم کے موقعوں اور مقامات اور دنوں میں غیر اللہ کے نام پر پیسہ اڑائیں گے، اللہ کے نام کی خیرات نہیں ہوگی۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ تو پہلا کام، میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ پکڑوں گا۔ دوسرا کام،
میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تیسرا کام وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا۔ انسان جب کوئی نیکی کرنے لگتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ابھی سے کیا نیکی کرتا ہے، ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے۔ خیرات اور صدقہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان پھر امیدیں، او بھائی غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا سب کچھ، اپنے لیے رکھ۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، امیدیں دلاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ 3 گرہیں، کیا گرہیں لگاتا ہے؟ سر کی گدی میں، یہ پیچھے والی سائڈ 3 گرہیں، غفلت والی گرہیں۔ اور کیا ہے غفلت والی گرہیں؟ گرہیں سمجھتے ہیں؟ گٹھان، جب کسی چیز کو باندھا جاتا ہے، گٹھان، گرہیں، تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر شیطان کہتا ہے علیک لیل طویل، ابھی تو لمبی رات ہے، سو جا۔ رات کو جب مومن بندہ اٹھنا چاہتا ہے، ابھی تو رات بہت پڑی ہے، سو جا، علیک لیل طویل، ابھی تو بہت رات ہے، فرقد، سو جا۔ پھر مومن بندہ اٹھنا چاہتا ہے، یہ پھر تھپکی دیتا ہے، امید دلاتا ہے، ابھی رات بہت پڑی ہے، سو جا، سو جا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر انسان اٹھ جاتا ہے مومن بندہ، اور اٹھتے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو ایک گرہ جو شیطان نے لگائی غفلت والی وہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ بندہ وضو کرتا ہے تو شیطان نے جو دوسری غفلت والی گرہ لگائی ہے وہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ جو تیسری گرہ شیطان نے غفلت والی لگائی تھی وہ بھی کھل جاتی ہے۔ ذکر کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، تو انسان شیطان کی غفلت اور شیطان کے شکنجے سے آزاد ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے پھر جب اس کی صبح ہوتی ہے تو نشیط، ہوشیار ہے، چست ہے، باہمت ہے، اور ماشاءاللہ تر و تازہ ہے۔ اور اگر سویا رہا اور شیطان کی گرہیں اس پر لگی رہیں، ہر گرہ پر شیطان بولتا رہا ابھی سو جا، ابھی سو جا، ابھی سو جا، تو پھر جب یہ بندہ صبح کو اٹھتا ہے، نہ اس نے اٹھ کر وضو کیا، نہ نماز فجر پڑھی، نہ ذکر کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو حدیث شریف میں ہے اس شخص کی جب صبح ہوتی ہے تو خبیث النفس، کسلان، منحوس، نحوست والی صبح، سستی والی صبح، اور بس پورا دن پھر اس کا اسی نحوست میں گزرتا ہے، اسی غفلت میں گزرتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے اس پر جو گرہیں لگائی تھی وہ اس پر لگی رہیں، اس نے نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کی صبح ایسے ہوگی کہ نحوست کے ساتھ صبح، سستی کے ساتھ صبح، کسلان، نحوست، اور پورا دن اسی طرح غفلت میں گزرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی انسان، مومن، مسلمان، نماز فجر کے وقت سوتا رہتا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، تو بال الشیطان فی اذنہ، شیطان جا کر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یعنی مومن بندہ ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے فجر کی نماز اس نے چھوڑ دی، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا، تو اس کا کان آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ شیطان کا بیت الخلاء ہے۔ بال الشیطان فی اذنہ۔ ایک بزرگ فرماتے
کہ اگر کوئی بے نمازی شخص صبح کے وقت نماز اس نے نہیں پڑھی اور اٹھا، وہ اپنے کان میں ہاتھ لگائے تو اس کو تری محسوس ہوگی، یہ وہی تری ہے جو شیطان کے پیشاب کی ہے۔ بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ یہ ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُ وَلَأُمَنِّيَنَّهُ، آرزوئیں دلاتا رہتا ہے، ابھی سو جا، ابھی سو جا، اٹھ جائے گا، اٹھ جائے گا، بس ایسے کرتے کرتے اس کی نماز قضا کروا دے۔ یہ شیطان کی محنت ہے انسان پر۔ تو اللہ رب العزت انسانوں کو سبق سمجھاتے ہیں کہ ایسے شیطان کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہو تو شیطان کی عبادت ہے۔ یہ والا شیطان جو تمہارا اتنا دشمن، ازلی دشمن، اور اس کی محنت اور کاوش اور اس کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ تم کو بہکائے، جہنم میں ڈالے۔ شیطان نے تو خود جانا ہے جہنم میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا لشکر زیادہ ہو، میرے ساتھ لوگ بہت ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آئے وہ قیامت کے دن شیطان سے کہیں گے اب ہماری جان چھڑواؤ۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اب تو ہماری جان چھڑواؤ، آپ ہی تو ہمیں وسوسے ڈالتے تھے، کہتے تھے ہو جائے گا، ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اب چھڑواؤ ہماری جان۔ تو شیطان اس وقت برات کرے گا، دور ہو جائے گا، انسان کو پھنسا کر، انسان کو بہکا کر، انسان کو گمراہی میں ڈال کر دور ہو جائے گا، اور کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تمہیں وسوسہ ڈالا تھا لیکن تمہارا معبود، تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک اللہ، اس نے تم سے حق، سچا جنت کا وعدہ کیا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، تم نے اس اللہ کے وعدے کو چھوڑ دیا، اس کے احکامات کو چھوڑ دیا، اس کے حکم کی نافرمانی کی، میرے وسوسے میں آ گئے، تو قصور تمہارا اپنا ہے۔ میں نے تم پر کوئی زبردستی جبر تو نہیں کیا، میں نے تم سے کہا تھا یہ کر لو، بس تم نے کر لیا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی تم پر زبردستی جبر تو نہیں کیا تھا، نماز نہیں پڑھو، زکوٰۃ نہیں دو، اللہ کا حکم پورا نہیں کرو، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ تو شیطان دور ہو جائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ تو یہ شیطان کی محنتیں ہیں۔ آج ان میں سے 3 کا بیان ہوا، مزید کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو آج کی ان آیتوں میں پہلے تو شرک کی مذمت، کہ کفر اور شرک یہ کبھی بھی معاف نہیں ہے، اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ معاف فرما دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ پھر فرمایا یہ احمق لوگ، یہ مؤنثات کی، مؤنث عورتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بتوں کے جتنے بھی نام ہیں عورتوں کے نام پر ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا پاٹ کرنا، غیر اللہ کے پوجا پاٹ کرنا، یہ گویا کہ شیطان کی پوجا پاٹ ہے۔ اور شیطان تو ازلی دشمن ہے، جس نے اللہ سے یہی کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان آیات کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا
جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے یعنی مشرک کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور مشرک کے سوا اللہ جس کو چاہے بخش دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہک پڑا دور کی گمراہی میں، وہ بہت بڑی تباہی اور بربادی میں چلا گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور شیطان نے کہہ رکھا ہے اللہ سے کہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے اپنا مقررہ حصہ، یعنی سجدے میں، عبادت میں، روزے میں، صدقات میں، خیرات میں، ہر چیز میں میں ان سے اپنا حصہ لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو سکھاؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جانوروں کے کان چیر دیں گے۔ مشرکین ایسا کرتے تھے کہ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر کرنا ہوتا تھا ان کے کانوں کو چیر دیتے تھے، نشان لگا دیتے تھے، تو یہ اشارہ ہوتا تھا، علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور بتوں کے نام کا ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی رسول محمد وآلہ وسلم۔ آمین برحمتک یا